بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم آن مائی یوٹیوب چینل۔ مطالعہ پاکستان کے تیسرے یونٹ کو ہم بات کر رہے تھے، جس کا ہم نے پہلا پارٹ جو ہے اس پہ بات کر لی تھی۔ اب دوسرا پارٹ جس میں ہم آل انڈیا مومڈن ایجوکیشن کانفرنس پڑھیں گے، اس کے بعد اردو ہندی کا جو تنازع ہوا تھا اس پہ بات کریں گے، اور پھر مسلم کانفرنس کی بنیاد کیا تھی، مسلم لیگ کی بنیاد کیا تھی، مسلم لیگ کیوں بنانے کی ضرورت پڑی انڈیا میں، جبکہ کانگریس جو تھی وہ پہلے سے موجود تھی۔ تو یہ ساری چیزیں، ان سب ٹاپک پہ ہم بات کریں گے۔ آل انڈیا مومڈن ایجوکیشنل کانفرنس، اب بات یہ ہے کہ ہم نے پہلے پڑھا ہے تحریک علی گڑھ بنا تو دیا تھا، وہاں پہ انہوں نے کالج اپنی مدد آپ کے تحت سر سید احمد خان نے ایک کالج شروع کیا تھا۔ اس میں اب یہ مسئلہ تھا کہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، مسلمان بہت زیادہ تھے، تو اس وجہ سے یہ ممکن نہیں تھا کہ ایک ہی جو کالج ہے وہ ان سب مسلمان کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ تو اس لیے جو ہے نا، علی گڑھ کالج کے بعد اگر کوئی دوسرا نام آتا تو وہ آل انڈیا مومڈن ایجوکیشن کانفرنس ہے۔ تو پھر انہوں نے یہ ایک کانفرنس بنائی۔ اب کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے 1886 میں سید احمد خان نے ایجوکیشن کانفرنس کی بنیاد رکھی۔ اب اس کانفرنس کا بیسیکلی یہ بنیادی طور پہ مقصد یہ تھا کہ ایک تو مغربی تعلیم جو ہے اس کو مسلمانوں میں اعلیٰ درجے تک پہنچایا جائے، یعنی اچھے سے اچھی تعلیم دی جائے، اور دوسرا مشرقی اور دینیات کی تعلیم کو بھی تقویت دی جائے۔ تو اسی طرح یہ ہوا کہ آج جب کانفرنس بنی 1886 میں، اس کے بعد ہر سال اس کا جو ہے نا اجلاس ہوتا تھا، 10 سال تک متواتر اجلاس ہوتا رہا۔ پھر اس پہ کچھ کتابیں بھی چھپی، جس میں جو ممبر تھے، جو یعنی اس میں حصہ لینے والے لوگ تھے اس کانفرنس میں، ان کی مرضی سے کتابیں چھپتی تھی اور وہ بھی اس میں حصہ ڈالتے تھے۔ اب یہ ہوا کہ کافی ٹائم تک کوئی فیصلہ تو نہیں ہوا، لیکن جب لوگوں کا آپس میں ملنے جلنے کی وجہ سے جو ہے نا لوگوں میں تعلیم کا بہت شعور آ گیا، سوشلی جو ہے نا وہ لوگ بہت ایک دوسرے سے کا جماعت کے جو سفر کر کے آتے تھے وہ اپنا خرچہ بھی خود کر کے آتے تھے، کہ ان کا بنیادی طور پہ مقصد یہی تھا کہ جو ہے نا تمام قوم کا بھلا کیا جائے۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے نا سب میں رغبت بھی آئی تعلیم کی وجہ سے۔ تو یہاں پھر جو قوم ہے نا، اس کے جو عمائدین ہیں، اسے نے ایسے مترکہ الآراء لیکچر دیے جس سے اردو عرب میں معقول اضافہ ہوا۔ تو وہ پھر لیکچر بھی دیتے تھے۔ اس طرح جو ہے نا وہ چیزیں پھر یہ ہوئی، اور کانفرنس نے چند ایسی تاریخی کتابوں کو نصاب سے خارج کیا جو مسلمانوں کے لیے آزادی کا سبب بنتی تھیں، کہ پھر اتنی کتابیں بھی اس کانفرنس کی مدد سے لکھی گئی۔ پھر سر سید احمد خان کی یہ کانفرنس کا جو تھا وہ بہت پلیٹ فارم بہت سے مسلمانوں کو ملا، مشورہ دیا کہ وہ سیاست سے دور رہیں اور کانفرنس کے مطالبات سے کوئی سروکار نہ رکھیں۔ تو یہ پھر سر سید نے مسلمانوں کو مشورہ بھی دیا کہ وہ جو ہے نا سیاست سے دور رہیں، اور کانفرنس جو ہے، جو آل انڈیا مومڈن ایجوکیشن کانفرنس ہے، اس سے بھی کوئی سروکار نہ رکھیں۔ سر سید کی وفات 8 سالی 1906 میں مسلم لیگ کا قیام اسی کانفرنس کے پلیٹ فارم پر عمل میں آیا، یعنی مسلم کانفرنس بھی پھر اسی کی وجہ سے بنی تھی۔ مغربی تعلیم اور کانگریس کا قیام۔ اب مغربی تعلیم یہ تھی کہ اس وقت ہندی تھی، ظاہر سی بات ہے، ہندو جو تھے نا وہ بہت زیادہ اس میں انٹرسٹڈ تھے، ہندو اعلیٰ تعلیم کی طرف جاتے تھے، وہ حاصل بھی کرتے تھے۔ مسلمان کیا تھے، وہ پسماندگی کا شکار تھے۔ تو یہ تھا جی کہ انگریزوں کی حکومت جب باقاعدہ قیام کے بعد آئی، تو ہندوستان میں جو طرز جاوید کی کمی جو ہے وہ کمزور سیاست کا آغاز ہوا۔ اس سیاست کی بنیاد ان تصورات پر رکھی گئی کہ جو مغربی تعلیم کے ذریعے اور حکمران طبقے کے ساتھ میل جول کی وجہ سے رواج پا گئے تھے۔ 1856 میں جو کلکتہ اور ادھر یونیورسٹیاں بنی تھیں، کلکتہ، ممبئی اور مدارس کی یونیورسٹیاں، وہاں پہ جو ہے نا کچھ جو مغربی طرز کی تعلیم تھی، تو مغربی جو تعلیم ہے اس میں جمہوریت کا یہ تصور تھا کہ جو وہاں پہ زیادہ ہوتے تھے وہ اکثریت میں وہی یہ حکومت کرتے تھے۔ تو جس کا نتیجہ یہی نکلا کہ جو لوگ وہاں سے خارج ہو رہے تھے، جو وہاں سے پڑھ رہے تھے، وہ پھر ان کے اندر وہی مغربی یہ جو تعلیم تھی وہی تھی، اور مغربی تعلیم کے لحاظ سے وہ سوچتے تھے۔ تو اس تعلیم سے جو ہے نا زیادہ تر فائدہ اٹھانے والے زیادہ تر ہندو تھے۔ اب یہ تھا کہ ان یونیورسٹیوں میں زیادہ تر ہندو تھے۔ تو 1875 میں جب دیکھا جائے گا یونیورسٹی کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا، تو اس میں صرف 600 گریجویٹوں میں سے صرف 19 مسلمان تھے، یعنی اتنے زیادہ کم مسلمان تھے۔ تو مغربی تصورات ہندو میں پہلے سے بہت زیادہ تھے۔ ہندو مقبولیت سے جو ہے نا 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس پیدا ہوئی۔ یہ پھر ہندوؤں کی وجہ سے ہی ہوئی، جس میں ایک جو ہے نا انگریز بھی شامل تھے، جن کا نام تھا جی ہیوم، ایک ریٹائرڈ رکن ہیوم تھا۔ یعنی اگر کانگریس کے بنانے کی میں دیکھا جائے کہ اسٹیبلش کس نے کی، تو اس میں WH ہیوم کا بھی نام آتا ہے، ہوم یہ لکھا ہوا ہے، جس نے وائسرے لارڈ کرزن کے مشورے سے کانگریس کی بنیاد رکھی۔ مطلب ان کا مقصد یہی تھا کہ جو ہندو ہیں یا جو یہاں پہ لوگ ہیں، کیونکہ اس وقت جو ہے نا آل انڈیا جو ہے وہ نیشنل کانگریس بنائی گئی تھی، تاکہ
تمام جو ہندو ہیں وہ سمجھا جاتا تھا کہ ہندوستان میں جو بھی لوگ ہیں یعنی ہندو ہیں مسلمان ہیں وہ سارے ایک ہیں، تو یہ کانگریس اس وقت ایک ہی سب کی جماعت تھی۔ تو بعد میں جو ہے نا یہ پھر اس کے سالانہ اجلاس بھی ہونا شروع ہوئے۔ انگریزی حکومت کے قیام کے بعد ہندو میں بہت سی سماجی مذہبی اور سیاسی تحریکیں شروع ہو گئی تھی۔ بنگال میں جو ہے نا برہمن سماج، پنجاب آریہ سماج طور پر قابل ذکر ہیں یعنی ہندو میں۔ پھر جو ہے نا مرہٹو نے قومی شعور بھی بیدار کیا اور مسلمانوں کے خلاف ان نے بھڑکایا بھی، جس کی وجہ سے ہندو اور مسلمانوں میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ نفرت ہوئی، بہت زیادہ جو ہے نا ان میں لڑائی جنگ کا خیال بھی آیا۔ تو کانگریس جو ہے نا جلد ہی پھر وہ آہستہ آہستہ اسی طرح سے اسی وجہ سے جو ہے نا کیونکہ وہ مسلمانوں کے خلاف باتیں شروع کر دی انہوں نے، تو جلد ہی ان کی جو ارادے تھے وہ ہندو کی طرف زیادہ ہونے لگے، وہ ہندو کے مقصد کو زیادہ پروموٹ کرنے لگے۔ تو نیشنل کانگریس جو کہلاتی تھی اور اب جو ہے نا وہ مسلمان بھی اس میں شریک ہوتے تھے۔ تو پہلے جو ہے نا مسلمان بھی شریک ہوتے تھے لیکن آہستہ تر کیا ہوا کہ وہ آہستہ آہستہ صرف ہندوانہ جماعت بن گئی، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ مسلمان اب الگ ہوتے گئے تھے۔ پھر ایسا ٹائم آیا کہ سریندر جو ناتھ بینرجی ہیں ان نے 1907 کے حالات میں لکھا کہ ایسا وقت بھی آیا کہ مسلمانوں کو جو ہے نا کرایہ بھی دیتے تھے ریل کا، ان کو کھانے پینے کا سامان بھی دیتے تھے، لیکن پھر بھی مسلمان جو ہے وہ اس میں مقابلیت مسلمان شامل نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ ہے کہ یہ ہندوانہ جماعت تھی، لیکن یہ بعد کی بات ہے۔ کانگریس کے بیسیکلی جو ہے نا بنیادی طور پہ دو مطالبات تھے۔ ایک یہ کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ جو اختیارات ہیں یعنی جو نمائندہ حکومت ہے، اول ہندوستان برطانیہ کے طرز پر نمائندہ حکومت کی جائے جس میں حکومت کے تمام اختیارات ایک منتخب پارلیمنٹ کو حاصل ہوں۔ تو ان کا بیسیکلی اور دوسرا یہ تھا کہ سرکاری ملازمتوں کے لیے جو ہے نا امتحان کے ذریعے بھرتی کی جائے۔ اب دونوں میں جو ہے نا وہ ہندوؤں کا مفاد تھا۔ ایک تو یہ کہ ہندو اکثریت میں تھے، تو اگر انگریز وہ حکومت نمائندہ حکومت دیتے ہیں کسی کو تو وہ پھر ہندوؤں کو ملنی تھی، جس کی وجہ سے مسلمان جو ہیں وہ پس جاتے مزید اور دب جاتے، اور ہندو جو ہے نا وہ یہاں پہ راج کرتے، ہندو کو وہ حکومت مل جاتی ہے، ہندو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے مسلمانوں پہ راج کرتے۔ دوسرا یہ کہ ملازمتوں کی اگر بات کریں تو کیونکہ مسلمانوں کے پاس تعلیم بھی نہیں تھی، مسلمان انگلش سے نفرت کرتے تھے، انگریزی سے نفرت کرتے تھے اس وقت، تو مسلمان پسماندہ تھے تعلیم میں، تو اگر اس طرح ہوتا ٹیسٹ وغیرہ ہوتے تو وہ بھی پھر جو ہے نا وہ اس میں بھی مسلمان رہ جاتے، تو وہ بھی ہندو کے لیے ہی موجود تھی، ہندو ہی پھر نوکریاں بھی کرتے۔ اب بات یہ تھی کہ آہستہ آہستہ سر سید نے پھر مسلمانوں کو آگاہ کرنا شروع کیا کہ کانگریس جو ہے نا وہ اب صرف ہندو کے بارے میں سوچ رہی ہے، تو مسلمانوں کو جو ہے نا اس جماعت سے اور سیاست سے الگ رہنا چاہیے۔ تو یہ بات پھر ہندو نے جو ہے نا وہ جب بانپی تو انہوں نے پھر اس بات پہ بھی کہا کہ یہ سر سید کا دماغ ہے، یا سر سید ایسی باتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ کافی جو ہے نا ایسی ہلچل مچ رہی ہے اور مسلمان جو ہے نا وہ الگ ہو رہے ہیں۔ پھر سر سید نے کلیریفیکیشن بھی دی، انہوں نے کہا کہ میں ہندوستان میں نمائندہ حکومت کی موضوعیت پر کانگریس سے پہلے غور کر کے اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں کہ جس ملک میں لوگ مذہبی، نسلی اور لسانی طور پر متحد ہوں وہاں نمائندہ حکومت کامیاب رہے گی، کہ جہاں پہ ایک ہوں کہ مسلمان ہندو کا فرق نہ ہو وہاں پہ تو کامیاب ہے، لیکن جس طرح ہندوستان ہے جہاں پہ اتفاق نہیں ہے یہاں پہ جو ہے نا وہ اخلاقیات شدید کر دے گا، یہاں پہ جو ہے نا وہ اختلافات شدید ہوں گے، بات جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی اس طرح۔ تو اس لیے انہوں نے پھر یہ حل نکالا کہ ان مسائل کا حل یہی ہے کہ یہ دو قومیں الگ ہے۔ اردو زبان کی تاریخی اہمیت اب جو ہے نا 1867 میں بنارس شہر میں جو ہے نا اردو ہندی کا تنازع شروع ہوا تھا۔ اب اس میں یہ تھا کہ ہندو جو تھے وہ چاہتے تھے کہ جو ہندی زبان ہے وہ دفتری زبان بنے، پہلے اردو تھی، اردو جو ہے نا 1835 سے اردو آ گئی تھی، اور اردو لکھنے کا جو ہے نا وہ فارسی زبان کا سرکاری اور دفتری رواج ختم کر کے شمالی ہند کے بیشتر علاقوں میں اس کی جگہ اردو کو ملی تھی۔ لیکن کیا ہوا کہ 1857 کے ہنگامے کے بعد جب جو ہے نا وہ جنگ آزادی ہوئی، جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد اب جو ہے نا ہندو تھوڑا اثر رسوخ بھی رکھنے لگے تھے، ہندو جو تھا وہ کیونکہ وہ انگریزوں کے قریب ہو گئے تھے تو وہ یہی ثابت کرنا چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی غلطی ہے۔ اب اردو ایسی زبان تھی کہ وہ ملکہ نے بھی سیکھنے کی کوشش کی ہے، اسپیشل جو ہے نا خاص طور پہ منشی عبد الکریم ایک بندے کا نام تھا جو ان کے ٹویٹر بن کر انگلستان گئے تھے، بھیجے گئے تاکہ وہ ملکہ وکٹوریہ کو اردو سکھا سکے، اور اردو جو تھی اس سے ہندوؤں کو بہت زیادہ چڑ تھی۔ ہندو یہ سمجھتے تھے کہ کیونکہ اردو جو تھی وہ ہندوؤں کو مسلمانوں کی تاریخ اور اسلام کی تاریخ جو ہے اس کی یاد دلاتی تھی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ عربی یعنی قرآن کی زبان میں لکھی جاتی ہے، جیسے قرآن میں جو ہے نا الف با تا سا اسی طرح جو ہے نا یہ الف بے پہ اس طرح لکھی جاتی ہے، تو اس وجہ سے وہ بہت زیادہ چڑتے تھے۔ پھر انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی جو ہے نا کہ اس کو ہندی کو جو ہے نا وہ رائج کیا جائے اور اردو کو ختم کیا جائے، تاکہ مسلمانوں کو جو ہے نا وہ ان کی جو زبان ہے ان کی یہ جو طاقت ہے اس کو بھی ختم کیا جائے۔ تو
تو یہ پھر 1980 اور 82 میں جو ہے نا وائسرے رپن کی حکومت نے ایجوکیشن کانفرنس کمیشن مقرر کیا. ہندو نے یہ ایک کفیہ بی کمیشن کے سامنے پیش کر ڈالا. ہندی کے حامی کہتے تھے کہ اردو جو ہے وہ اجنبی زبان کے رسم الخط ہے، اس وجہ سے وہ جو ہے نا اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. سر سید نے پھر کمیشن کو باقاعدہ یہ بتایا بھی ہے کہ یہ کوئی لسانی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ وہ جو ہے نا آنا پہ بات لے رہے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ سر سید جو تھے ان کی جو اخبار علی گڑھ تھا، گزٹ تھا، اور پھر جو ہے نا سائنٹیفک سوسائٹی تھی، ان کی جو بھی کتابیں شائع ہوتی تھیں وہ اردو میں ہوتی تھی. لیکن جو ہندی تھے، سر سید جو تھے نا وہ 1869 میں انگلستان بھی گئے تھے، یعنی اور انہوں نے پھر ایک خط کے دوران یہ لکھا تھا کہ اگر ہندو اسی طرح اردو کی مخالفت کرتے تو مجھے ڈر ہے کہ اس سے دونوں قوموں کے درمیان اختلاف بڑھے گا اور ہو سکتا ہے کہ دونوں میں شکل ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں. تو اس سے چند سال پہلے صوبہ بہار میں اردو زبان کو عدالتی زبان کے درجے سے محروم کر دیا گیا تھا. تو آہستہ آہستہ اس نے ہندی کے حامیوں کے حوصلے اور بھی بڑھے اور انہوں نے اس مسئلے کو زندہ رکھا اور حکومت کے قانون تک متواتر مطالبہ پہنچاتے رہے. جب تک سر سید جیے وہ اس جنگ میں ہندی کے حامیوں کے حملوں کا تابڑ توڑ جواب دیتے رہے. سر سید نے بہت کوشش کی کہ جو ہے نا وہ اس بات پہ اردو کو جو ہے نا وہ قائم رکھا جائے. لیکن پھر آخرکار حکومت کا فیصلہ آیا. تو ان کی موت کے بعد جو ہے نا وہ تھوڑے عرصے بعد شمال مغربی صوبہ یعنی یو پی جو تھا، اس نے کے حاکم اعلیٰ جو تھے وہ جو سر اینٹی میکڈونالڈ تھا، جن نے اردو جھگڑے پر 1900 میں یہ فیصلہ صادر کر دیا کہ جس کی روح سے ہندی زبان کو صوبائی عدالتوں میں پذیرائی ملی، انہوں نے ہندی کو جو ہے نا وہ پذیرائی ملی تھی اور اردو کو کم ہوگی. اس فیصلے کے بعد کافی حد تک جو ہے نا پنڈت مدن موہن مالویہ کا ہاتھ تھا، جس نے 2 سال کے لیے اپنی وکالت چھوڑ کر ہندی کے حق میں ایک رسالہ لکھ کر میکڈونلڈ صاحب کے سامنے پیش کیا تھا. تو 1920 میں جو ہے نا وہ ہندو مہاسبھا اور سنگٹھن کی تاریخ کے بانی بھی تھے. وہ حکومت کو اردو کا فیصلے مسلمانوں پر بجلی بن کر گرا، یعنی مسلمان حکومت نے کیونکہ اب ہندی کو دے دیا تھا کہ ہندی جو ہے نا وہ صوبائی جو ہے صوبوں میں بولی جائے گی. اردو اور سیاست، اب جو ہے نا اردو اور سیاست کی بات کریں تو اس محاذ پر شکست کے اسباب پر قوم کے سنجیدہ عناصر نے غور فکر کیا. اتفاق ہوا کہ مسلمان جو ہے نا وہ اب حکومت تک اپنی آواز پہنچائیں گے، کیونکہ ہندو جو ہے نا وہ اب کافی مسلمانوں کے ساتھ کافی جو ہے نا وہ رویہ مختلف ہو گیا تھا. تو مسلمانوں نے یہی سوچا کہ حکومت تک آواز پہنچانے کے لیے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ وہ اپنی ایک الگ جماعت بنائے. تو اس فیصلے پر پھر جو ہے نا وہ 1906 میں مسلم لیگ قائم ہوئی. کچھ لوگوں نے یہی کہا کہ جو ہے نا وہ اگر مسلم لیگ کی بنیاد کو کہا جائے تو وہ جو ہے نا وہ اردو اس کی اولین جو تھی وہ مورخ تھا. پھر مولوی عبدالحق کا کہنا ہے کہ پاکستان کی پہلی ایجنٹ جس نے رکھی وہ اردو زبان ہے، پہلی اینٹ جس نے رکھی وہ اردو زبان ہے. اردو ہندی کا جو مباحثہ آزادی تک جاری رہا. 1937 کے بعد گاندھی جو تھا وہ بھی ہندی زبان کا پرجوش حامی تھا. وہ بھی اردو کے خلاف کیونکہ وہ کہتا تھا کہ جو اردو زبان ہے وہ مسلمانوں کی زبان ہے اور یہ اس طرح لکھی جاتی ہے جس طرح قرآن لکھا جاتا ہے. خلاصے میں یہی ہے کہ سر سید احمد خان جو تھے نا وہ بہت ہی متوازن دل و دماغ کے انسان تھے. تو اس میں ہم یہی لکھیں گے کہ وہ نے مسلمانوں کے لیے جو ہے نا تعلیمی، سیاسی، معاشی ہر لحاظ سے جو ہے نا بہت زیادہ خدمات دی ہیں. ان نے جو ہے نا مسلمانوں کو جدید تعلیم، جدید علوم سے بھی واقف کیا ہے. آج بھی جو ہے نا وہ یہ جو انگلش ہے، یہ سائنس ہے، یہ سمجھ لیں کہ انہی کی وجہ سے ہے. انہوں نے جو راج کیا تھا، جو ان کے تعلیمی ادارے تھے، تو انہوں نے لایا تھا کہ جو ہے نا مسلمانوں کو اگر ترقی کرنی ہے تو ان کو سائنس اور یہ انگلش چیزیں پڑھنی پڑیں گی. اچھا، خود آزمائی میں سوال ہے کہ کیا آپ سر سید کی شخصیت کے پہلو کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ تو ہم نے بتانا ہے ان کی شخصیت کے بارے میں کہ وہ کس طرح کے شخص تھے، کیسے کیسے انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی، سیاسی لحاظ سے وہ کیسے تھے، پھر جو ہے نا وہ معاشی لحاظ سے انہوں نے مسلمانوں کی کیسے مدد کی. یہ ساری چیزیں سر سید کی ابتدائی کامیابیوں کے بارے میں بتایا. انہوں نے مسلمانوں کی تعلیم میں کیا، پھر تحریک علی گڑھ، پھر ایجوکیشن ماڈرن ایجوکیشنل جو ہے، اس میں کالج ہے، ایم او کالج ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان میں ہم بات کریں گے کہ انہیں کیسے مسلمانوں میں بہتری لائی تاکہ مسلمان جو ہے نا وہ، اور کہا کہ سیاست سے دور رہیں، اعلیٰ تعلیم اور جدید تعلیم حاصل کریں اگر وہ ترقی کرنا چاہتے ہیں. علی گڑھ تحریک کے مقاصد کیا تھے؟ اس تحریک کا مسلمانوں کی سماجی اور مدنی زندگی پر کیا اثر ہوا؟ تو علی گڑھ تحریک کے مقاصد یہی تھے کہ مسلمانوں کو جدید تعلیم سکھائی جائے، انگریزی کی تعلیم سکھائی جائے اور حکومت کے ساتھ، تاکہ جو ہے نا مسلمان اپنی بات سمجھا سکیں. اور مسلمان جو ہے نا وہ جدید جو کیونکہ نوکریوں کے لیے یا پھر جس مرضی کے لیے بھی جو ہے نا وہ اس وقت اعلیٰ تعلیم ضروری، تو وہ پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کریں. تو اس لحاظ سے جو ہے نا مسلمانوں کے سماجی بھی کچھ ترقی ہوئی.
اور تمدن بھی بہتر ہوا، پھر مسلمانوں کو جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ وہ ایک تو اپنی بات کو جو ہے نا قابل ہوئے، پھر بہت جو ہے نا لیڈر جو ہیں وہ اس تحریک کے لیے گھر سے پیدا ہوئے ہیں جن نے یہاں سے بنیاد رکھی۔ تو اس ویڈیو میں اتنے رکھتے ہیں، آگے جو ہے نا نیکسٹ ہم پارٹ میں ڈسکس کریں گے باقی جو ریمیننگ اس چیپٹر کا پارٹ ہے۔ دیٹس آل ان دس ویڈیو، لائک کرنا ویڈیو کو، سبسکرائب کرنا چینل کو۔ اللہ حافظ۔